بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم کی طالبات۔ اقرا حفاظ گرل سیکنڈری اسکول کے آن لائن کلاسز کے سلسلے کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ طالبات جو ہے وہ ایک نظم ہے جس کا نام ہے سفر ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر جو ہے وہ موجود ہے، تو آئیے اس کی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں جو ہے وہ کھول لیجئے۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس میں شاعر نے مزاح کے انداز میں جو ہے وہ کچھ ایسے مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے جو روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر جو ہیں وہ ہیں سید ضمیر جعفری، جو مزاحیہ شاعری میں اپنا ایک منفرد مقام جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے اس نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں، تماشا سرے راہ گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ جو خوش پوش گیسو سوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، بیچارے کا حلیہ دگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے۔ سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، یعنی مزاحیہ انداز میں انہوں نے کس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کراچی کی بس کے سفر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کراچی میں جو سڑکوں پر روزمرہ زندگی میں بسیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں لوگ روزانہ کئی لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، ان بسوں کا کیا حال ہوتا ہے اور ان میں لوگ جو سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا واقعات اور حالات جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ پہلے بند میں جو ہے وہ شاعر نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ وہ سب کچھ جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہو رہا ہے، یعنی بسوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرائیور حضرات جو ہیں، جو بس کے جو لوگ ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ مسافر جو ہے وہ بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو مسافر وہاں پر بھر جاتے ہیں کھچا کھچ، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ مسائل جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے طالبات، تو وہ جو ہے اس بس کا حال بتا رہے ہیں کہ وہاں پر مسافروں کے ساتھ جو ہے وہ کیا حالات پیش آتے ہیں۔ جب وہ چلتی ہے تو مسافر اچھلنے لگتے ہیں اور جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے دھکے لگنے کی وجہ سے آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ اگر کچھ کھایا پیا ہو تو وامٹ یعنی الٹی ہونے لگتی ہے اور جو ہے حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اچھا لباس پہن کر یا تیار ہو کر بس میں سوار ہوتے ہیں، بس میں موجود رش کی وجہ سے جو ہے ان کا حلیہ، ان کی حالت جو ہے وہ قابل رحم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ سامان لے کر بس میں سوار ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس جو ہے وہ سبزی وغیرہ ہے یا کوئی ایسی اور چیز ہے تو ان چیزوں کا بھی حال جو ہے وہ انسانوں جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی ٹماٹر جو ہے وہ بالکل ان کا کچومر نکل جاتا ہے، یا اسی طرح اگر مرغا ہے تو اس کا صرف پر رہ جائے گا، یعنی وہ رش کی وجہ سے اور دھکم پیل کی وجہ سے چیزیں بھی جو ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہتی۔ تو یہ جو ہے وہ شاعر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ چونکہ یہ ذریعہ جو ہے بس جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے سفر کا، تو چاہیے یہ کہ یہ بہتر ہو تاکہ لوگوں کو سفر میں آسانی ہو. یعنی روزمرہ زندگی میں روزانہ لوگوں کا سفر کا معاملہ ہے تو اس معاملے کو درست ہو جانا چاہیے، لیکن کیا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ بسوں میں کھچا کھچ بھر کر جو ہے وہ صبح صبح اپنے کام پر روانہ ہوتے ہیں. تو یہ مزاح کے انداز میں انہوں نے اس مسئلے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں جو ہے وہ کون سے ایسے نئے الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں. دیکھیے پہلا ہے دامن بدر. دامن تو پتہ ہے نا آپ کو، جو قمیض کے جو ہوتا ہے چوڑائی جو ہوتی ہے اس کو دامن کہا جاتا ہے. اب دامن بدر کا مطلب ہوتا ہے دامن کا علیحدہ ہونا. سفینہ جو ہے اس کا مطلب ہے کشتی. زیر و زبر کا مطلب ہوتا ہے برباد ہو جانا. اسی طرح آگے جو ہے وہ کیا ہے، راہ گزر. سرے راہ گزر. سرے راہ گزر کا مطلب ہوتا ہے راستہ، راستے میں. اس طرح خوش پوش. خوش پوش یعنی اچھا لباس پہنے ہوئے. گیسو کہتے ہیں بالوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے دھارے ہوئے. دھارے ہوئے کا مطلب ہے پہنے ہوئے. اور گھڑی بھر. گھڑی بھر یعنی تھوڑی ہی دیر میں، لمحہ بھر. حلیہ حالت کو کہتے ہیں. اور دیگر کا مطلب ہوتا ہے قابل رحم. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ پرخطر کا مطلب کیا ہے؟ پرخطر کا مطلب ہے خطرناک. ٹھیک ہے. یہ وہ الفاظ معنی ہیں جو آپ کی اس نظم میں جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں. آئیے اب ان کو میں آپ کو کاپی میں بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ان الفاظ معنی کا کام آپ نے کیسے کرنا ہے. طالبات، اس طرح آپ نے ٹائٹل پیج بنایا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بالکل پچھلی بار کی طرح آپ نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا. اور وہ کام کیسے شروع کر دیا؟ آپ نے اوپر ہیڈنگ لگائی الفاظ معنی، اور پھر اس طرح سے آپ نے تمام الفاظ معنی جو ہیں وہ ایسے آپ نے لکھ لیے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا آج کا جو ہے وہ کام ہے. یعنی اس ویڈیو میں آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ سارا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نظم کا خلاصہ بھی جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو کچھ پیراگراف کی صورت میں بتا دیا، تو آپ نے نظم کا خلاصہ جو ہے وہ تحریر کرنا ہے. اور وہ تحریر کیسے کرنا ہے؟ یعنی آپ نے اوپر خلاصے کی ہیڈنگ لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے یہ سارا جو ہے وہ لکھ لینا ہے. نظم سفر ہو رہا ہے طنز و مزاح کے مشہور شاعر سید ضمیر جعفری نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے کراچی جیسے گنجان آباد شہر میں آمد و رفت کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ذریعے یعنی بس کے سفر کا احوال بیان کیا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پر روزانہ کئی بسیں رواں دواں ہوتی ہیں. یہ عوام کے لیے آنے جانے کا ایک عام ذریعہ ہے، اس لیے ان میں مسافروں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے. چونکہ ان بسوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے سفر کے دوران بہت مشکل پیش آتی ہے. جو لوگ خوب بن سور کر بس میں سوار ہوتے ہیں ان کا حلیہ بس میں چڑھتے ہی رش کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. بس میں نہ صرف خود کو بلکہ اپنے سامان کو بھی سنبھالنا محال ہوتا ہے، اور بس سے اترتے وقت پتہ چلتا ہے کہ جو سامان ساتھ لے کر چلے تھے وہ اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے. اور منزل مقصود تک پہنچتے پہنچتے انسان کی حالت بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ ابھی بستر سے اٹھا ہو. غرض یہ کہ کراچی کی بس میں سفر کرنا ایک مشکل کام ہے جو انسان کی حالت کو قابل رحم بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا. تو یہ آپ کا خلاصہ ہے اس نظم کا جو آپ نے اپنی کاپیوں میں تحریر کرنا ہے. کام کا طریقہ یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیج بنایا، اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی کا کام جو ہے وہ اس طرح سے کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے خلاصے کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے یہ خلاصے کا کام جو ہے یہ کر لینا ہے. یہ اس کی PDF بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو. اور یاد رکھیے گا طالبات، جو آج کا کام ہے اسے کل پر مت چھوڑیے گا. بر وقت اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر لیجیے گا اور تاریخ کا اندراج کرنا بھی مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.